الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الكريم۔ نہایت ہی معزز سامعین، علماء کرام، مشائخ کرام، آج اس تربیتی اجتماع کا آخری دن ہے اس سال کے۔ بہت سی باتیں ہم نے سنی، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کامل فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سالکین کہلاتے ہیں جو سلوک طے کرتے ہیں، جو کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اندر جو سالکین آ جاتے ہیں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں ترقی سنت کی اتباع سے ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اس کا کامل نمونہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو اپنایا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بیان کرتے وقت جو عمل کیا تھا اس کو بھی بیان کیا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، پتوں کو ہلاتے ہیں درخت کے، وہ پتے گر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے کیوں ایسا کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باپ بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کیسے اپنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آستین ایک دفعہ کاٹنی تھی، تو اس کو کھینچا، پتھر پہ رکھا اور تلوار سے کاٹ دی۔ بیٹے نے کہا مقراض یعنی کینچی لے کے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آقا نے اسی طرح کیا تھا، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ مقصد تو آج کا جو نوجوان ہے یا بچہ ہے وہ یہ کہے گا جی یہ کیا باتیں دقیانوسی کرتے ہیں، یہ تو مقصد تو کاٹنا ہے۔ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عشق و محبت، اور بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جو قرب اور معرفت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے طریقے سے، وہی کام کرنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جاتے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو ان کو معلوم رہتا تھا کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا تھا۔ اسی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے
زور سے کہتے اللہ لبیک اللہم لبیک، تلبیہ کہہ دیتے، حالانکہ وہ کہیں اور بھی کہہ سکتے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں تبھی تقاضا ہوتی ہیں، جیسے آپ تشریف لے گئے اور راستے میں ایک جگہ پر پیشاب کے لیے گئے، وہ بھی اسی جگہ پر وہ پوز بناتے، طریقہ اختیار کر۔ یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی علامت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر بھیجا گیا بات چیت کے لیے۔ تو آپ کو اس لیے چنا گیا کہ آپ کی فیملی، آپ کے کزن وہاں موجود تھے، تو وہاں کے جو تھے سردار، ان سے بات کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہ گئے تو ان کو، بھائیوں کو، کزنس کو بڑی خوشی ہوئی، ویلکم کیا، رکھا۔ تو اگلے دن وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کی جو ازار ہے وہ اونچی ہے، یعنی آپ کی جو پہننے والی جو چادر اونچی ہے، اور سرداروں کی تو نیچی ہوتی ہے یہاں پر، تو اگر آپ اس حالت میں جائیں گے تو آپ کو نکو خیال کریں گے، چھوٹا، لولی۔ او ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے صاحب کی ازار یہیں تک، تو میں یہیں رکھوں گا۔ میرے دوستو، ان حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اداؤں کو اپنایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ آج ہم نے بہانے بہانے سے ان کو چھوڑا اور ذلت اٹھائی۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ تھے، فقہ حنفی کے تو وہ امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ جمعے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، حضور کا بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بٹھانا پڑتا ہے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ لگتا ہے 1400 سال سے یہ ایسی ادا پکڑی ہے، کہیں ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، لوگ آنے والے بس یہ اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ ذرا تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور دیکھ لیں کہیں جگہ ہو تو وہاں بیٹھ جائیں، نہیں کھڑے ہو جائیں گے وہاں۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ کہیں مسجد میں 2-4 لمحے زیادہ نہ گزر جائیں۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، بیٹھ جاؤ بھائی۔ تو حضور نے فرمایا ان جو کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جہاں سنا تھا وہیں بیٹھ گئے، مسجد سے باہر تھے، حالانکہ مسجد شریف چھوٹی سی تھی اس وقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بلایا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ، بات تو میں بھی یہی سمجھا تھا، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر ابن مسعود کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ ایٹ آل ٹائمز، سارا وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ شلوار جو ہے نا باندھتے ہیں، ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے،
کہ ابھی ٹھیک ہے ابھی اونچا کر لوں گا صحیح طریقے سے باندھ لوں گا، نہیں، ایٹ آل ٹائمز اس کو اونچا ہی رہنا چاہیے. یہ خیال اور دھیان رہا کرتا ہے. جن سالکین کا وہ ترقی کیا کرتے ہیں، اللہ کا قرب اور معرفت انہیں حاصل ہوتی. حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اندر ایک قدم چلنا دوسرے سلسلوں میں 7 قدم چلنے سے بھی بہتر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں ایسے سلسلے سے جوڑا اور ایسے مشائخ بھی ہمیں عطا فرمائے. حضرت جی دامت برکاتہ ہو ایسے ہی اکابر مشائخ میں سے. میرے دوستو، صاحب سر کہلاتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے کئی واقعات ہیں ایک ہی سفر کے. وہ فارس جاتے ہیں ڈائلاگ کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. یوں سمجھے فارن منسٹر کا جو رول ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں تو دربان روک لیتا بھی یہ کہاں جا رہے ہیں. تو خیر دربانوں کو بھی خبر تو یہ تھی کہ مسلمان بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی دھاک بیٹھ گئی ہے دنیا میں. لیکن اس کی نظر پڑی آپ کی تلوار کے اوپر، اور اس کے اوپر کپڑا جو ہینڈل تھا اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا. مسکرایا تنزیہ، کہنے لگا اس سے فارس فتح کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اب کچھ ڈھال منگواؤ اپنی. منگوائی، ایک زوردار جو اس کے اوپر ضرب لگائی، 2 ٹکڑے کر دیے. پیغام بھیجا تلوار تو ان کی اسی طرح کی ہے لیکن ڈھال کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے. پیغام آیا کہ بھیجو. تو انہوں نے کہا کہ اپروول مل گئی، اب آپ جا سکتے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو لباس پہننا ہوگا، پروٹوکول ہے، ایک لباس پہننا ہوگا. مسلمان کا بھی ایک لباس ہے، یونیفارم ہے. یہاں ہمارے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے آ کے اور کہے کہ جی میں نے سطر ڈھانپ لیا ہے، یہ گھٹنوں تک، ناف تک، اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیں. یہ یونیفارم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جو مغرب زدہ ذہن بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک آدمی کا قول میں آپ کو سناؤں، اس نے کہا کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پینٹ کوٹ پہنتے اور یہ ٹائی لگاتے، الیاذ باللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو مقتدا بن کے آتے ہیں، امام بن کے آتے ہیں، پیچھے لگاتے ہیں نہ کہ پیچھے لگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی نقل لگانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے طرز کا لباس بنا کے اس کو پہننا، یہ عشاق کا طریقہ ہے.
کیسا عشق رسول ہے کہ ابھی تک داڑھی نہیں رکھی یا داڑھی بڑھائی نہیں؟ اس کے بارے میں ایک قصہ سنیے۔ یمن کے جو فرما روا تھے کسرا کے دور میں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تو وہ سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا میرے غلام نے مجھے یوں خط لکھا۔ اپنے یمن کے فرما رواؤں کو لکھا کہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ آئے، ایک مہینے کی مسافت سے ان کے دل تھر تھر کانپنے لگے۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا وہ پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ تمہارا فرما روا قتل ہو گیا۔ لیکن جو اصل بات یہاں نوٹ وردی ہے وہ یہ کہ حضور نے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے آئے تو بھی پھیر لیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے یہ داڑھی کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے۔ رب کہا کرتے تھے اپنے فرما رواؤں کو۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھیں کٹواؤں۔ میرے دوست کس منہ سے جاتے ہیں روضہ شریف کے سامنے اور سلام پیش کرنے؟ آج حضور کا امتی ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا۔ حضرات گرامی، بات یہ چل رہی تھی، تھیم یہ تھا گفتگو کا کہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے کیا چیز پلے باندھ کے جائیں کہ ہماری ترقی ہو۔ تصور سلوک میں یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہر دن سالک کی ترقی ہو۔ اس میں ایک بڑا نقطہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی تابع داری جتنی ہو ممکن ہو سکے وہ کیا۔ تو حضرت حذیفہ بن، صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا گیا کہ آپ کو لباس پہننا ہوگا، یہ پروٹوکول ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ لباس پہننا ضروری ہے تو مجھے ضرورت نہیں۔ پیغام بھیجا گیا، وہاں سے جواب آیا کہ آنے دو۔ وہاں کیا دیکھا؟ وہ خود بیٹھا ہوا ہے کسرا اور سب لوگ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے گفتگو کرنی ہو اس کی نشست ایک جیسی ہونی چاہیے، اس لیے یا تو یہ بھی کھڑا ہو جائے یا ہمارے لیے بھی کرسیاں لائی جائیں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے نہایت ہی قابل احترام حضرت جی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بیٹھے۔ وہ ممبر پہ بیٹھنا ایک اور وجہ سے ہوتا ہے، اونچی نشست۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس کیا تھا کہ وہ سیخ پا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان کے سروں کے اوپر نہ ٹوکرے رکھو اور اس کے اندر مٹی بھرو اور ان کو روانہ کر دو، یہاں سے نکال دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔
تو جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اچھا یاد رکھنا تم نے اپنے دیش کی مٹی ہمیں دے دی اب. تو توہم پرست قوم تھی، مجوسی قوم تھی. بعد کو ان کو خیال آیا کہ اب تو ہمارے ہاتھ سے ہی نکل گیا یہ ہمارا ملک. تو میرے دوستوں، ہمارے حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسا مضبوط پکڑا. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کون. اللہ اکبر. ایک موقع پر دسترخوان لگا اور آپ کے ہاتھ سے ایک لقمان دسترخوان پہ گر گیا. تو انہیں اٹھانے لگے، یہی حکم ہے. تو ساتھی نے کوہنی سے ان کو اشارہ کیا کہ دیکھو یہ کیا کرنے لگے ہو، یہ کہاں بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کانٹا چبھنا بھی گوارا نہ تھا، اپنی جان دینے کو تیار تھے. میرے دوستو، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو زندہ بھی کرنا. اسی سے ترقی ہوگی انشاءاللہ. اگر ہم کئی گھنٹے مراقبہ کریں لیکن کئی سنتوں کو چھوڑ دیں تو وہ ترقی نہیں ہوگی جتنی کہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر تھوڑا ذکر بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. جیسے فرمایا تھا کہ حضرت جی کی ایک سیرت کی کتابوں کا سٹ بھی ہے، اس کا مطالعہ فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں مولوی لوگوں کے اوپر ایک الزام آتا ہے کہ جی یہ بیویوں کے اوپر سختی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. کیا کسی سیرت کی کتاب میں آپ نے پڑھا یا دیکھا یا سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت پر، بچے پر، غلام پر ہاتھ کبھی اٹھایا ہو؟ نہیں. تو ہم بھی اسی کو اپنائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.